अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 8 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने एक बेबाक किस्म की प्रेस टॉक अरेंज करके बड़े बड़ों के पांव तले से जमीन निकाल कर रख दी है। अब मामला इतना संगीन है कि असल खबर, असल तूफान, असल सुनामी तो जब आएगा आएगा, वो खबर जब हिट करेगी उससे पहले पेशबंदी शुरू हो गई है। एआई टूल के जरिए अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट तैयार करके मुमकिना तवारीख दी गई है, जिसके बाद मुमकिना डिजिटल हमला होने की पेशगोई की गई है। अब ये कैसे हो सकता है? ये एक नाअहल किस्म का रिजीम ही कर सकता है। उससे जुड़ी जाली मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली सरकार ही कर सकती है और उसने ये करना शुरू कर दिया है। ये क्यों हुआ? असल सुनामी तो जब आएगा आएगा, उसके आफ्टर शॉक्स पहले से क्यों आना शुरू हो गए? क्योंकि खबर इस तरह की आने वाली है। वो किस तरह की खबर हो सकती है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे ममालिक ऐसे ममालिक हैं जहां पर हमारा मसला करप्शन नहीं है, हमारा मसला टैक्स चोरी नहीं है, हमारा मसला वो करप्शन और टैक्स चोरी रिपोर्ट होना है और उसके ऊपर हम सजाएं देना चाहते हैं, इबरत का निशान बनाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने वो इंफॉर्मेशन लीक की होगी या वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की होगी। ये भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वैसे वो क्या तफसीलात हैं वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब ने थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब से मुतालिक एक बात कही है कि उन्होंने इजाजत दे दी है कि तहरीरी मुतालबात दे दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में मुतालबात हो कहां रहे हैं? क्या बैरिस्टर गौहर साहब जिन मुतालबात के हवाले से कंसर्न है वो मुतालबात का फोरम है भी या नहीं है, उसकी डिटेल भी बताऊंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपने जरूर ज्वाइन कर लेना है। बाजू का फायरवॉल की वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, आज एक बड़ी बेबाक किस्म की प्रेस टॉक की गई है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से। हालांकि उसके एजेंडे के अंदर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश बिल्कुल शामिल नहीं थे, ना ही इसके ऊपर कोई बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज से एक अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट, ट्वीट्स वायरल होना शुरू हो गए। एआई जनरेटेड वीडियोस शेयर होना शुरू हो गई हैं, जिसमें 3-4 शख्सियात को बड़ा हाईलाइट किया गया है। इसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिब्रान इलियास साहब हैं, मुजम्मिल असलम साहब हैं। इनको दिखाया गया है कि ये एक डिजिटल हमले की तैयारी कर रहे हैं। डिजिटल हमले की तारीख 20 जनवरी बताई गई है। वो एग्जैक्ट वो तारीख है जिस तारीख को डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया हल्फ बर्दारी कर रही है। और फिर कंटेंट का जो मेन एलिमेंट है उसको भी आप नहीं इग्नोर कर सकते। वो ये है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का एक प्रोपेगेशन होगा और उसके तहत पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों के हवाले से एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई जाएगी। यार किसको बेवकूफ बना रहे? और फिर यूट्यूबर्स और सहाफियों को 3 अरब रुपए की ग्रांट अली अमीन गंडापुर। अब भाई अल्लाह का नाम लो भाई, और कभी उन्होंने अपने कारकुनान को पीछे मुड़ के नहीं देखा पूछा। साफी तो दूर की बात है, यूट्यूबर्स तो यानी इतना बड़ा आफ्टर शॉक एक सुनामी के आने से पहले शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि समथिंग इज फिशी। प्रेशर बहुत ज्यादा है इस जाली फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके आने वाली इक्तदार में जो सरकार बैठी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इन्होंने पहले से पेशबंदी शुरू कर दी है। तो खबर क्या आ सकती है मैं आपको बता देता हूं। एक तो इमरान खान साहब से काउंसलर रसाई के मामले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा इंटीमेट कर सकती है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इंटीमेशन ऑलरेडी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अनकंफर्म तौर के ऊपर हो चुका है, मुबैना तौर के ऊपर। जबकि एक बहुत बड़ा इंटीमेशन डायरेक्ट होगा, वो किसी प्रेस टॉक में हो सकता है, वो किसी ट्वीट के जरिए हो सकता है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहिब की इंतजामिया के तर्जुमान की जानिब से भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं तो आने वाले चंद दिन में। लेकिन उससे पहले और उसके फुलफिल ना होने की सूरत में सैंक्शंस की तलवार लटक रही है और उससे पहले पेशबंदी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में झाड़ू, चोर की दाढ़ी में झाड़ू। ये मैं अब तिनका नहीं, अब झाड़ू है, इतना बड़ा झाड़ू है। तो वो कैसे निकलेगा वो आने वाले चंद दिन में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका से तबाहकुन खबर आ सकती है। जितना आज स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक की है डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर, ठीक है, ग्रीनलैंड्स को लेकर, मैक्सिको को लेकर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात की है, तो आपको और मुझे
شاید یاد ہوگا آج سے چند دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نیو ورلڈ آرڈر کا اٹموسٹ ایکسپریشن آج کر دیا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے یہ تک کہہ دیا افغانستان سے بائیڈن نے یا ان کی ایڈمنسٹریشن نے جو انخلا کیا فوجوں کا وہ غلط تھا, اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. تو ٹائمنگ کس چیز کی کتنی امپورٹنٹ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. ٹرمپ نے آج اپنا مائنڈ دے دیا ہے, آنے والے چند دن میں مزید اپنا مائنڈ دے دے گا. ان کا مائنڈ آلریڈی رچرڈ گرینل, ٹیمی بروز اور مورگن آرٹیگس آلریڈی دے چکی ہیں جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسنز ہیں. تو آنے والے دنوں میں مزید مشکل وقت آئے گا, لیکن یاد رکھیے گا نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری ہو رہی ہے. اب اس نے آج اسرائیل اور پیلسٹائن سے متعلق بھی بات کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے اوپر اب یہ ایک نیا بلیم لگانا شروع کر دیں گے اسرائیل کو لے کر, پیلسٹائن کو لے کر اور ٹرمپ کی بات کو لے کر, تو بھائی آپ خود تو کھل کر بولیں نا. آپ کس دن بولیں گے بطور ریاست اور حکومت؟ ابھی تک تو آپ کی طرف سے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا سوائے آمدن نشستن گفتن برخاستن, اور تو کچھ نہیں ہے. یہاں پر تو احتجاج بھی پراپر طریقے سے نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ بڑا فرق ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. تو ایک پروپیگیشن شروع ہو گئی ہے, اور جعلی 2 نمبر مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی سرکار کے نااہل لوگ ہی کر سکتے ہیں. ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک معاملات کا حل ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہی ہوتا ہے, اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ کیمپینز کے ذریعے نہیں ہوتا. پبلک اتنی بیوقوف نہیں ہے. اور جس وہ آپ کے پی گورنمنٹ کو یہ بہت بڑا کریڈٹ دے رہے کہ 3 ارب روپے مختص کے 300 روپے نہ دے دیں کسی کو یار, 3 ارب کی بات کرتے ہو یار, خدا کا خوف کرو بھائی. اور اپنے کارکنان کو کبھی نہیں پوچھا انہوں نے, پیچھے مڑ کے صحافی, یوٹیوبرز, انفلوئنسرز سے کیا وہ رابطہ کریں گے, کبھی بات کریں گے. میں دن میں 3 ولاگ کرتا ہوں, ہر ولاگ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا گلہ ان سے یہی ہے, کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے. اور یہ ان کے خلاف پروپیگیشن کرے, کوئی فیکٹ بیسڈ پروپیگیشن کرو نا تو سمجھ میں آتی ہے. آپ کہو نا کہ مریم نواز یہ کر رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ واقعی کر رہی ہے. تو جھوٹ کے بھی پاؤں ہوتے ہیں بھائی, یہاں تو وہ پاؤں بھی نہیں ہے, پاؤں نہیں ہوتے ویسے. اچھا اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کرپٹ عہدیداران کے خلاف دنیا بھر میں ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ کوئی کرپشن کرے اس کو ایکسپوز کرنے والے کو معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ریاستیں انعام و کرام سے نوازتی ہیں. کوئی ٹیکس چوری کرے اس کی چوری کو پکڑنے والے کو ریاستیں انعام و کرام سے نوازتی ہیں. بالکل اسی طرح سے جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی انفارمیشن دیتا ہے تو اس کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے انعام و کرام عنایت کرنے کا کہا جاتا ہے, حالانکہ ملتے نہیں ہے پاکستان جیسے ممالک میں. اب پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی سٹوری آئی ہے. میں دیکھا, میں تو ہل کر رہ گیا. میں کریڈٹ جن کا ہے ان کو دے دیتا ہوں. یہ صحافی ہے ریاض الحق صاحب, انہوں نے خبر دی ہے کہ شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت نے پیکا ایکٹ 2016 کے تحت اس بات کی منظوری دی ہے کہ جو شخص, اب غور سے سنیے گا, جو شخص کرپٹ سیاستدانوں یا کرپٹ افسروں کے ٹیکس معاملات میں گڑبڑ رپورٹ کرے گا, گڑبڑ کرے گا نہیں, یعنی اگر کسی نے ٹیکس جو گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں, ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے ہوتے ہیں, اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے اور کسی نے اس کو رپورٹ کر دیا, یا کسی نے اس ادارے کے اندر سے انفارمیشن لیک کی ہے کہ یار یہ بندہ 2 نمبری کر رہا ہے, تو اس کو سزا سنانی ہے. ٹھیک ہے, سیاستدان کی کرپشن کے اوپر بات نہیں کرنی, کرپشن رپورٹ کرنے والے کو سزا سنانی ہے. ہمارے یہاں ہی ہو سکتا ہے بھائی جان. یہ میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا انٹرسٹ سیف گارڈ کرنا ہو, اپنی چوری کو چھپانا ہو, اور اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے انہوں نے قانون کو بدلنا ہو. تو یہ پیکا ایکٹ, یہ ابھی تک کی یہ رپورٹ, میں رپورٹ کرنے والے شخص کا نام بھی بتا دیا, اسے پیکا ایکٹ کے تحت سزا سنا دی جائے گی. اور جو کوئی سرکاری افسر اس قسم کی معلومات کسی صحافی یا باہر کے شخص کو دے گا, اسے بھی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے کے جرم کی پاداش میں سزا سنا دی جائے گی. یار یہ ہنسی آتی ہے یار, کس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں, کس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا, یہ والے حالات شروع ہو گئے, اور اب پتہ نہیں اور کتنا یہ حد تک آگے جائے گا معاملہ. اچھا آگے چلتے ہیں جی. عمران خان صاحب نے کچھ مزید سٹوریز ہیں, لائک سپریم کورٹ کی سلیکشن اینڈ پروموشن کی نئی کمیٹی جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں تشکیل دے دی گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ پہلے کمیٹی کے سربراہ تھے, وہ اب کمیٹی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو انہوں نے معذرت کر لی ہے. آج عمران خان کی جانب سے اپنے بچوں سے ٹیلی فون پر بات, اخبارات کی فراہمی, ٹی وی سہولت کی بحالی کی درخواستیں عدالت نے منظور کر لی ہیں. ذاتی معالج سے طبی معائنہ کرنے کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے. اچھا GHQ حملہ کیس میں عمران خان سمیت تمام ملزمان کا ٹرائل 13 جنوری سے روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے آج کی سماعت سے آگاہ کر دیا ہے. اچھا مذاکرات, جو اپیرنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں بٹوین
پی ٹی آئی مرکزی قیادت اور پھر حکومتی مذاکراتی کمیٹی، اس میں آج ڈیڈ لاک اپیرنٹلی ختم کیسے ہوا وہ بتاتا ہوں۔ عمران خان نے حکومت کو مطالبات تحریری طور پر دینے کی اجازت دے دی ہے، بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں۔ اچھا، اڈیالہ میں آج عمران خان نے کہا کہ حالانکہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، تحریری طور پر دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جواز بنا کر مذاکرات کا عمل متاثر ہو۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو بیرسٹر غور صاحب باہر آ کر ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، یا عمران خان صاحب نے واقعی اجازت دی ہے۔ اگر عمران خان نے اجازت دی ہے تو ان کا جو ویژن ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو بات کہیں اور ہو رہی ہوگی، تو یہ جو جواز بنا کر دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم نہیں کر رہے مذاکرات کیونکہ عمران خان نے سخت باتیں بول دی ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے، بلیم گیم کریں، اور ان کو اس سے فائدہ ہونا ہی ہونا ہے جعلی سرکار کو، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر کے دیکھ لو کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو میرے خیال میں یہ اچھی اسٹریٹجی ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ اسٹریٹجی اگر خان صاحب نے یہ کیا ہے تو۔ اچھا، عمران خان نے بشرا بی بی پر تنقید کرنے والے خلیجی ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اور شہداء کا مذاق اڑانے والوں سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ عمران خان نے آج یہ بھی کہا ہے کہ اگر تحریری مطالبات دینے کے بعد بھی 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو ہم مذاکرات بالکل ختم کر دیں گے۔ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جاوید چودھری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کارکنوں کے دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے فوج جمہوریت اور انسانی حقوق کی دشمن ہے، عمران خان کو اس نفرت کا لیڈر بنا دیا گیا۔ عمران خان کی ذات پر شک نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے وہ نادانستگی میں پاکستان مخالف طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہو۔ بھائی وہ ہو رہے ہو نہ ہو رہے ہوں، لیکن آپ نے تو لیبل لگانا ہی ہے دانستہ طور کے اوپر۔ ہر وہ بندہ جو محب وطن ہے، اگر وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو لیبل کیا جا رہا ہے۔ یہ کام تو آپ کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کام تو کر رہے ہیں نا، یہ بات تو آپ مانیں نا۔ عمران خان تو جو کر رہا ہے وہ ان کی اپنی ایک ثوابدید ہے، ویژن ہے، وہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آگے جی، مفتاح اسماعیل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ہماری حکومت گھبرائی ہوئی ہے۔ بھائی جان صرف گھبرائی نہیں ہوئی ہے، پھپڑی پھا تے او بھی ٹاٹ جن کے نہیں ہیں ان کے بھی ٹاٹ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں، انصار عباسی صاحب کا جملہ سنیے گا، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے لوگ فوج اور آرمی چیف کے اوپر اٹیک کریں گے تو مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ ویسے انصار عباسی صاحب آپ ایک بات بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ مونیٹائز جو چینل ہوتے ہیں وہ کیونکہ فتویٰ آ گیا ہے تو اس لیے ان کی مونیٹائزیشن حلال نہیں ہے، اس لیے میں یہ پیسے نہیں لوں گا، اس لیے میں نے ڈی مونیٹائز کر دیا۔ بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ لفافہ لینا بھی حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے؟ بائی دا وے جو خبروں سے نظر آ رہا ہوتا ہے اندر باہر کی خبریں ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی کمنٹ آ جائے سر یہ لفافہ حلال ہے، کام کیسے کر لیتے ہو یار؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔